اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ What's the bottom line؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شہادتوں کے سلسلے میں آج ہم آخری شہید تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اب تنہا امام علی مقام، راکب دوش رسول، شہزادہ بطول، حضرت علی نور نظر، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہنشاہ کربلا، پیکرو صبر و رضا، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی بیماری، نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر علالت پر ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دی جائے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کساں اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور جو امانتیں میرے جد امجد کی میرے پاس ہیں وہ تم کو دینا ہے۔ تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہیں۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر و استقامت سے رہنا اور رائے حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جی سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حمل اپنی دستار مبارک اتار کر سر پر رکھی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیبتن فرمائی، اپنے نانا جان کا ماما مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا اور اپنے برادر اکبر سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ رائے حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہونے والا ہے۔ ناز پروروں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ بے کس قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے امام کے چہرے پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت اطہار کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر اور شکر کی تلقین فرمائی، اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، جان نثاروں کو رائے حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی نوجوان کے مقابل میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی اور ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔
اگر واقعی خدا رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت اور سنت رسول پر عمل بنائیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے، اس لیے میں چلا آیا۔ اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیو، سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھی؟ بھیجو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق اور فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر جو حضرت امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قتبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور اور تکبر کے کلمات کہتا ہوا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا۔ آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہادری اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر یزید البستی بڑے کروفر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا، شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم اور مصر میں شور افاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت اور بہادری دیکھ لو گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم مجھے جانتا نہیں، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو کر فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بدر بن سہیل یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا، جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دے، پھر دیکھ منٹوں میں حسین کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ میرے مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں دانت پیستا ہوا گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور آتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے نیزے کو روکا، اس نے تلوار سے حملہ کیا۔ آپ نے اس وار کو بھی خالی کیا اور اس پر شمشیر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزے باز اور بہادران شام و عراق آپ کے مقابلے میں آتے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر ختم ہو جاتے۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کے بھوک پیاس کے باوجود شجاعت اور بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا بہادران شام و عراق کی لاشوں سے کھیت ہو گئی۔ دشمنان اسلام کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کرو۔ اب سینکڑوں تلواریں چمکنے لگیں اور دشمنان اسلام بڑھ بڑھ کر امام پاک پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار ذوالفقار سے آپ جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے
جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں کامیابی بھی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرانا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بن رہا تھا۔ تن ناظرین زخموں سے چور اور لو لوہان ہو رہا تھا۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے مہمان کے ساتھ اب ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آیا اور حضرت امام پاک کی پیشانی پر لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہ نکلا۔ آپ غش کھا کر زمین پر آ رہے۔ اب ظالموں نے نیزے سے وار کیا۔ شیطان صرف سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نصر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا اور امام علی مقام کی ہیبت سے اس کا ہاتھ کانپ اٹھا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی اور خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید، شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ اب ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو صرف بے دردی سے شہید کرنے پر ہی یزیدیوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے ان کو بھی لوٹ لیا گیا۔ چنانچہ اسحاق بن حویرہ خزری نے قمیض اتار لی، قیس بن اش نے چادر اتار لی۔ بنی نشل کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن حدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم ستم کرنے کے بعد بھی سنگ دل اور خونی شامیوں اور کوفیوں کا جذبہ بغض اور ناد ختم نہ ہوا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت نبوی کے خیموں پر چھاپا مارا اور ان میں تمام اسباب اور سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ پردہ نشین غفاف کے سروں سے چادریں اتار لی۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی، کون کون ایسے ہیں جو لاش حسین کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر 10 آدمی تیار ہوئے، ان میں اسحاق بن حیوہ خضری بھی تھا۔ یہ 10 سوار آئے اور اپنے گھوڑوں سے امام حسین کے جسم اقدس کو پامال کر کے ان کے سینہ اور پشت کو چور چور کر دی۔ اس سنگدلی پر زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھرا گیا، زمین و آسمان خون کے آنسو روئے اور جن و انس میں صف ماتم بچھ گئے۔ ناظرین، امام علی پاک نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو ایک نئی راہ دی۔ میری اس نئی نسل کو یہ گزارش ہے کہ وہ امام علی پاک اور ان کے رفقا کے احوال کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اسلام کے لیے کسی بھی چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی چیز کے لیے اسلام کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔